ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو۔ آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں اور جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام دائم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے رکھی تھی۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عضو بدن کے انگ انگ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ گئی۔ آپ جانتے ہیں دلیل اسے کہتے ہیں، دلیل کسی نہ کسی دعویٰ کی ہوتی ہے۔ جب آدمی دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بن کر کے آئے ہیں، تو اس دلیل کا دعویٰ کیا ہے؟ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک دعویٰ آپ نے کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہ کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آئی تو قرآن نے کہا اس دعوے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ جو دعویٰ ہے اس کی دلیل خود محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر تمہیں سرور کائنات کی رسالت اور نبوت کی تمہیں دلیل دیکھنی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود کو دیکھ لو، ان کے سراپا کو دیکھ لو۔ کہتے ہیں نا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج اگر نکلا ہوا ہو اور کوئی شخص یہ پوچھے کہ سورج کا وجود ہے تو بتائیے اس سے بڑھ کر کے جو ہے مجنون کون انسان ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، سورج سامنے نکلا ہو تو اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے سورج کے وجود پر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر آپ کے آ جانے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ انگ انگ میں اللہ تبارک و تعالی نے معجزات کا ایک بے بہا خزانہ رکھ دیا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مقدسہ کے حوالے سے میں نے وقت تو بہت کم ملا تھا، دست اقدس کے حوالے سے گفتگو چلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس، آپ کا یہ دست اقدس جسے ہم ہتھیلی کہتے ہیں، یہ ہتھیلی اور آپ کا بازو پرگوشت تھا اور نرم ریشم کی طرح نرم اور ملائم اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مسستو حریرا ولا دیباجا، میں نے کوئی ریشم نہ کوئی دیباج کا نرم و نازک کپڑا اتنا نرم نہیں دیکھا ہے جتنا نرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس میں نے دیکھا ہے۔ ولا شممت ریحا ولا مسکا اطیب من ریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے دست اقدس سے جو خوشبو نکلتی تھی اس خوشبو سے افضل میں نے کوئی خوشبو سونگھی نہیں ہے۔ آج بھی تاریخ کی وہ جگہیں گواہ ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحے گزارے ہیں۔ آج 1400 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، وہ جگہیں آج بھی مہک رہی ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ میں احد کے دامن میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ اس خوشبو کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصافح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آ جائیں، آگے جگہ خالی ہے، آگے آ جائیں۔ اس بات کا آپ لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے کہ آگے جگہ ہے، پیچھے آنے والوں کو آرام مل جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا کرتا تھا. کنت اصافح النبی صلی اللہ علیہ وسلم او یمس جلدی جلدہ، حضور سے میں مصافحہ کر لیتا یا میرا بدن کسی بھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے اگر لگ جاتا تھا. کہتے ہیں کنت اتعرفہ بعد فی یدی، میں اپنے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبوؤں کا نشان مجھے ملا کرتا تھا. اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا. پورا دن اس بندے کا ہاتھ یا بدن کا وہ حصہ جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لگتا تھا، پورا دن وہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ایک صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. ان میں سے ایک حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو یہ بچپن میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ ابھی یہ بچپن ہی میں تھے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی 4 بیویاں تھیں. ان چاروں بیویوں کا معمول یہ تھا کہ وہ بہترین قسم کی خوشبو استعمال کرتی تھیں. عرب کی عورتیں خوشبو کا بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں. عود خاص طور سے اس کی دھونی لیتی ہیں اور خوشبو کا استعمال کرتی ہیں. تو ان کی 4 بیویاں بہترین قسم کی خوشبو جو ہے وہ لگایا کرتی تھیں، اور باہر ملکوں سے، عرب کے علاوہ دوسرے ممالک سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو استعمال کیا کرتی تھی. تو لوگوں نے جب ان سے پوچھا تو حضرت ام عاصم کہتی ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی خوشبو کا اتنا زیادہ شوق نہیں جتنا ہم لگایا کرتی ہیں. اگر وہ محفل میں چلی جاتی تھی تو پوری محفل ان کے وجود سے گمگما جاتی تھی، اتنی خوشبو لگاتی تھی. تو پوچھا لوگوں نے، کچھ عورتوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ خوشبو کیوں لگاتی ہیں؟ تو ان کی 4 بیویوں نے کہا کہ ہم جو ہے فلاں کے جو ہے زوجیت میں ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خوشبو ان کے بدن سے آئے، لیکن ہم بہترین سے بہترین خوشبو لگا کے جاتے ہیں تو ہماری خوشبو دوسروں کے مقابلے میں بہت تیز اور بہت عمدہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے شوہر کے پاس جاتے ہیں تو ہماری خوشبو ختم ہو جاتی ہے اور ان کی خوشبو ہماری خوشبو پر غالب آ جاتی ہے. تو ایک دن جو ہے انہوں نے کہا، ان کی عورتوں نے کہا کہ ہم اتنی بہترین خوشبو لگا کے آتے ہیں، لیکن آپ کے بدن سے جو خوشبو نکلتی ہے اس خوشبو کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ہمیں یہ خوشبو تلاش کرتے کرتے ہم تھک گئے، ہمیں نہیں ملتی ہے، اور بڑی سے بڑی خوشبو پر غالب آ جاتی. وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس خوشبو کا جواب تم دنیا میں نہیں پاؤ گی. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بچپن میں میرے بدن کے اوپر پھوڑے اور پھنسیاں نکل گئی تھی، میں پریشان ہو گیا. تو میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست لگائی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دوسرے کام میں پریشانی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو چھپا لو اور پورا بدن ننگا کر کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ. وہ شرمگاہ کو انہوں نے چھپا لیا، جو ہے ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور اس کے بعد جو ہے بدن ننگے بدن حضور کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ان کے پھوڑے اور پھنسیاں تھی اپنے لعاب دہن لگا دیا اپنے دست اقدس سے. وہ وہی خوشبو تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلی تھی. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا تھا. آج بھی وہ خوشبو، ہمارے ایک استاذ ہیں مصر میں، آج بھی زندہ ہیں، نابینا استاذ ہیں، ڈاکٹر طہا حبیشی، اور بڑے جو ہے بہت ہی ماہر اور بڑے ذہین اور فتین ہیں. 2005 میں غالباً جب سعودی حکومت نے جب مسح کی توسیع کیا تھا صفا و مروہ کے درمیان، جب اسے ڈبل کیا تھا، تو انہوں نے ان سعودیوں نے چونکہ خلاف شرع وہ توسیع کیا تھا، تو اس زمانے میں 28 دن میں 250 صفحے کی کتاب لکھ کر کے پروف ریڈنگ کر کے چھاپ کے مارکیٹ میں لا کے رکھ دیا تھا. آج بھی وہ کتاب میرے پاس موجود. بہت ہی بڑے ماہر اور بہت ہی ٹناٹن سنی ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی ہے. ڈاکٹر طہا حبیشی، انہوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے پاس ایک مرتبہ پیغام بھیجا، مجھے عود ہندی چاہیے، یعنی ہندوستانی عود چاہیے. عود ہندی بہت مشہور ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے اس زمانے میں بہت قیمتی قسم کی جو ہے عود خریدا اور خرید کر کے ان کو بھیجا تھا. غالباً اس زمانے میں وہ 4,500 یا 5,000 روپیہ تولے والی اچھے قسم کی عود انہوں نے خرید کر کے بھیجا تھا.
تو جب ان کے پاس پہنچی ہے تو انہوں نے پھر فون پہ رابطہ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ وہ خوشبو نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے پوچھا وہ کون سی خوشبو ہے؟ کہ میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیا تھا، وہاں پر مجھے ایک خوشبو ملی تھی، تو میں نے وہاں کے منتظمین سے پوچھا یہاں کون سی خوشبو استعمال کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم قدس میں؟ تو انہوں نے کہا عود ہندی استعمال کی جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ خوشبو شاید مجھے مل جائے، تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے کہا کہ وہاں سے نکلنے والی خوشبو کا جواب دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، بدن سے نکلنے والی خوشبو بھی آپ کو بے مثال ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اپنے چہرے پر اور اپنے سر کے اوپر پھیرا کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھ کر کے میں باہر نکلا سرور کائنات کے ساتھ، تو حضور کا معمول یہ تھا کہ راستے میں جب بچے ملتے تھے تو ان کے سروں کے اوپر دست شفقت پھیرا کرتے تھے۔ کچھ بچے بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے رخسار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنا دست اقدس لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میرے رخسار پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس پھیرا، تو حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلَجِ وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں برف کی طرح ٹھنڈک پائی اور مشک سے زیادہ خوشبو میں نے پائی تھی۔ بخاری شریف کی روایت اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد صحابہ کا معمول تھا کہ یأخذون بیدہ ویمسحون علی وجہہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر وہ پھیرا کرتے تھے۔ تو حضرت جحیفہ کہتے ہیں میں نے جب صحابہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لیا، فأخذت بیدہ ومسحت علی وجہی، میں نے اپنے چہرے کے اوپر جب پھیرا ہے تو کہتے ہیں کہ بخدا ایسی خوشبو میں نے دنیا میں کبھی نہیں سونگھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے نکلنے والی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ دست اقدس ہے، یہ تو ظاہری خوبی ہے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی باطنی خوبیاں ملاحظہ کریں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ دست نورانی ہے جس کے اندر رب کائنات نے کائنات کی ساری برکتیں پنہا رکھی ہیں، اور کائنات کی ساری نعمتیں اسی دست نبوت کے قبضہ و اختیار میں عطا کر دیا ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی۔ اور پھر اسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا فوضعت فی ایدی، میرے ہاتھوں کے اوپر وہ چابی اور خزانے کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابی مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوتی بمفاتیح خزائن الارض ومفاتیح بلادہا، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں سرور کائنات کو دے دی گئی ہیں، اور سارے شہروں کی چابیاں سرور کائنات کو دے دی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اوتی تو بے مفاتیح کل شیء، زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہی نہیں، ہر چیز کے خزانے کی چابی مجھے عطا کر دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی شخص کو خزانے کی چابی دینے کا مطلب ہوتا ہے اسے خزانے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، اسے مالک کل بنا دیا جاتا ہے، اسے تصرف کا اختیار دے دیا جاتا ہے، تم جس طرح چاہو جتنا چاہو اس میں تصرف کر سکتے ہو۔ تو آقائے کائنات کو جو خزانے دیے گئے اس میں تصرف کا مکمل اختیار۔ کائنات کی ہر چیز تو رب کائنات کی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر کے بھیجا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار کلی دے کر کے دنیا میں بھیجا تھا، وہ چاہے شریعت میں اختیار ہو چاہے دنیا میں اختیار ہو، دین میں اختیار ہو یا دنیا کا اختیار ہو، رب کائنات نے مختار بنا کر کے بھیجا تھا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے اختیار کا مطلب سمجھا آپ نے؟
جب سے روئے زمین، جب سے یہ کائنات ارضی بنی، اس سے پہلے ایک حدیث میں سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کہتی ہیں کہ غیب سے میں نے ایک آواز سنی. کہنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ قبض محمد علی مفاتیح النبوت و مفاتیح النصر و مفاتیح الربح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ نے فتح و کامرانی کی چابیوں کے اوپر قبضہ کر لیا، تمام فوائد اور نفع کے اوپر قبضہ کر لیا، اور نبوت کی چابیوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اور پھر اسی میں آگے فرمایا ہے کہ بخ بخ قبض محمد علی الدنیا کلہا. بخ بخ کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، محمد الرسول اللہ نے ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا. لم یبق خلق مخلوق من اہلہا الا دخل فی قبضتہ. اب اس روئے زمین کی کوئی بھی مخلوق ہو، ہر مخلوق محمد الرسول اللہ کے قبضہ و اختیار میں داخل ہے. یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگوں کو اس بات کی جلن ہوتی ہے کہ حضور کو اتنا اختیار کیوں دے دیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے. دینے والا رب العالمین، لینے والا جو ہے وہ سید المرسلین ہے. تیسرے کو کیا تکلیف ہے؟ ایک شخص تھا بڑا کنجوس اور بہت بخیل تھا. اس کی بیوی بھی جان رہی تھی کہ بہت بخیل ہے. ایک دن بڑا پسمردہ تھا، چہرہ گرا ہوا تھا، گھر کے اندر آیا تو بیوی سمجھ گئی کہ یہ کسی اور تکلیف کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر پسمردگی نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ اس کا ایک آدھ دو آنا پیسہ گم ہو گیا ہوگا، یا کسی کو مجبوری میں اس نے کچھ دے دیا ہوگا. تو اس نے پوچھا باقاعدہ کہ آخر ماجرا کیا ہے، کچھ پیسہ ویسا تمہاری جیب سے گر گیا ہے یا پھر تم نے کسی کو کچھ دے دیا؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کسی کو کچھ دیا نہیں، اور کون مجھ سے لے سکتا ہے؟ اس سے بڑا بخیل تو کوئی تھا نہیں، مجھ سے اور کون لے ہی کون سکتا ہے؟ نہ میرے جیب سے گرا، نہ میں نے کسی کو دیا. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا والوں کو اپنی دولت تقسیم کر رہا تھا. تو دینے والا دے رہا ہے، لینے والے لے رہے، تیسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ سارے زمین کے خزانے میرے قبضہ و اختیار میں رب کائنات نے دے دیا، اب شبہ کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ روئے زمین کے خزانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ابتدائے خلق سے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے صبح قیامت تک زمین سے نکلنے والے جتنے خزانے ہیں، سارے خزانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یعنی پوری دنیا اگر ان خزانوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، میرے آقا کے خزانے سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اب اس روئے زمین سے نکلنے والے خزانے میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، تیل ہے جسے بلیک ڈائمنڈ کہا جاتا ہے یا بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، تیل ہے، اور جتنی بھی معدنیات ہیں وہ معدنیات تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ زمین سے نکلنے والے پیڑ پودے، پھل فروٹ، نباتات، اور زمین سے جتنے بھی فوائد انسانی دنیا کو یا کسی بھی مخلوق کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ سارے خزانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. مفتی اعظم نے صحیح فرمایا ہے، کھاتے ہیں انہی کا، کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو اس کائنات کی ایک ایک چیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اوتیت مفاتیح کل شیء، ہر چیز کے خزانے کی چابی میرے دست اقدس میں دے دی گئی ہے. تو ہر چیز میں کیا ہے؟ یعنی روئے زمین سے نکلنے والے خزانے کا مالک تو ہوں ہی. اب اس دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، علوم ہیں، فنون ہیں، مہارت ہے، پیشہ ہے، سب کے سب یہ میرے ہی بدولت دنیا میں آئی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں، اور اس قدر اختیار. ہم دنیا والے کسی کے پاس جاتے ہیں چند ٹکا مانگنے کے لیے تو ہم اس کے پاس نہ جانے کتنی جو ہے صلواتیں سن لیتے ہیں، نہ جانے کتنی جو ہے کتنے طنز سن لیا کرتے ہیں. لیکن آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو دنیا، آخرت بھی تقسیم کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف دنیا کے مالک ہے، دونوں جہان کے مالک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں اور آسمانوں میں 2 وزیر ہیں. اس دنیا میں 2 وزیر، زمین پر، آسمانوں میں 2 وزیر. آپ جانتے ہیں بادشاہ کی بادشاہت جہاں تک کام کرتی ہے اس کے وزیر بھی وہیں پر پاورفل ہوا کرتے ہیں. ہندوستان کا وزیر اگر جا کر کے امریکہ میں اپنی وزارت چلائے تو کان پکڑ کے باہر کر دیا جائے گا، یا پڑوسی ملک کا وزیر آ کر کے یہاں پر اپنی وزارت چلائے
تو اس کی جو ہے وزارت نہیں چلے گی، اس کی وزارت حدود سلطنت میں چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں، اس دنیا میں 2 اور آسمانوں میں 2۔ دنیا میں جو 2 ہیں ابو بکر و عمر ہیں، اور آسمانوں میں جو 2 ہیں حضرت جبرائیل و میکائیل ہیں۔ تو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میری سلطنت زمین پر بھی قائم ہے، آسمان پر بھی قائم ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دست اقدس میں کتنا اختیار رب کائنات نے دیا، ملاحظہ کریں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص ہیں، اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل یا ربیعہ تماشے، ربیعہ جو چاہے مانگ لے۔ آج دریائے رحمت جوش میں تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے دے دوں گا۔ یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جس کے قبضہ و اختیار میں ہر چیز ہو۔ میں اگر یہ کہوں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو سامنے والا یہی نہ کہے گا کہ 2 ٹکے کے مالک نہیں، اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے اور دوسرے دنیا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار بنا کر کے بھیجیں گے، دنیا میں بھی اختیار ہے اور عقبہ میں بھی اختیار ہے۔ حضرت ربیعہ اگرچہ غریب تھے، انہوں نے دنیا کی دولت نہیں مانگی، ہوشیار اور دانا بھی تھے وہ لوگ، دنیا کے پیچھے نہیں پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر مانگ لیتا میں دنیا کے خزانے تو اللہ کے رسول دے دیتے دنیا کے خزانے، اور میری یہ جو زندگی بسر ہو رہی ہے اور جو زندگی میں دشواریاں ہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن حضرت ربیعہ جانتے تھے کہ دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں مجھے اپنا خادم بنا لیں، بس یہی کہا۔ جنت میں خادم بنا لینے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مجھے بھی جنتی بنا دیں، یہی تو مطلب ہوا۔ بھائی جب جنتی وہ نہیں ہوں گے تو خادم کیسے ہوں گے؟ حضرت ربیعہ نے جنت مانگ لیا، لیکن صرف جنت نہیں مانگی بلکہ جنت کا وہ محل مانگ لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نبی رحمت کے لیے تیار کیا ہے۔ اس لیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پیر صاحب بمبئی میں بیٹھے ہوں اور ان کا خادم کلکتہ میں بیٹھا ہو، خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ یا پیر صاحب تو بہترین بنگلہ اور فلیٹ میں ہوں اور خادم صاحب کسی جھوپڑ پٹی میں بیٹھے ہوں، تو کبھی بھی جو ہے وہ خدمت گزاری نہیں ہو پائے گی۔ خدمت اسی صورت میں وہ پیر کی کر سکتا ہے خادم، جب تک کہ وہ انہی کے ساتھ اسی محل میں کسی گوشے میں وہ نہ رہے، اسی وقت وہ خدمت کر سکتا ہے۔ حضرت ربیعہ نے جو کہا مجھے جنت میں اپنی خدمت خادم بنا لیں اور مجھے خدمت گزاری عطا کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ محل تو اللہ نے میرے لیے تیار کیا ہے، میں تجھے کیسے دے دوں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہوا ذاک، کہ وہ غیر ذالک اور کچھ چاہیے، یعنی وہ تو مل گیا اور کچھ چاہیے۔ حضرت ربیعہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہاتھ بظاہر خالی نظر آتا ہے مگر کائنات کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں اسی دست نبوت میں رکھی ہوئی ہیں، اور اس دست نبوت سے ملنے والی چیز نظر نہیں آتی لیکن اپنا جلوہ دکھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جو بھی پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ لپ بھرا ایسے اور لپ بھر کر کے چادر میں رکھ دیا۔ ہاتھ میں کچھ نہیں نظر آیا، دینے والے دے رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لینے والا لے رہا ہے، لیکن کیا چیز دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ لپ اٹھا کر کے رکھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا ضمہ فی صدرک، اپنے سینے سے اسے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج کے دور کے مسلمان ہوتے تو وہ یہی کہتے کہ یا رسول اللہ اس میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، میں لگاؤں کیا؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتقاد دیکھیں اور یقین دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ نے اٹھایا، سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے دماغ اور ذہن کی کیفیت یہ ہو گئی کہ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد حضور کا ایک
فرمان بھی میں نہیں بھولا ہوں، ایک چیز بھی میں نہیں بھولتا تھا۔ اللہ کے رسول کے ارشاد کا لفظ لفظ مجھے یاد رہتا تھا، یہاں تک کہ انداز بیان یاد ہو جاتا تھا، زیر زبر مجھے یاد ہو جاتا تھا، کیفیت یاد ہو جاتی تھی، ہاتھ چلانے کا انداز تھا، سب مجھے یاد ہے، جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں، سب کچھ میرے ذہن میں نقش ہو جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا باطنی کمال دیکھیں، دے رہے ہیں، دی جا کیا چیز دے رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ابو ہریرہ کے اندر اس چیز کا جلوہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، 5000 سے زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ روایت حدیث کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ سے آگے کوئی صحابی نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس کی یہ باطنی خوبی ملاحظہ فرمائیں۔ باری باتیں بہت ساری ہیں، ایک اور روایت ذکر کر کے گفتگو تمام کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج گہن جب لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران حضور نے یوں ہاتھ بڑھایا اور پھر نیچے کر لیا، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے دوران نماز یوں ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر نیچے کر لیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا اور اس نماز کے دوران میں نے دیکھا کہ جنت میں درخت کے کھجور کے درخت کے اوپر ایک خوشہ کھجور کا ہے، فتناولتو میں نے اپنا ہاتھ وہاں تک پہنچا دیا۔ ہم اگر اپنا ہاتھ پہنچائیں تو بہت کود پھاند اگر کریں تو 10 فٹ تک بہت مشکل سے ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، 9 فٹ 10 فٹ تک، بہت لمبا تڑنگا آدمی ہے تو 10 فٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ وہاں تک پہنچا دیا، فتناولتو میں نے اپنا ہاتھ وہاں تک پہنچا دیا، اور پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے توڑ لوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر میں نے توڑا نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں توڑ لیتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تو جب تک دنیا یہ ہے اس وقت تک تم کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا ایک باطنی کمال دیکھیں کہ روئے زمین پر ہیں اور اپنا ہاتھ جنت کے اس درخت کے خوشوں تک پہنچا دیا۔ جانتے ہیں کتنے فاصلے پر ہے؟ زمین سے آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ بھی 500 سال کی ہے۔ تو اس طریقے سے 7ویں آسمان پر جنت ہے، تو جنت جو ہے 3500 سال کے مسافت پر ہے، اور جنت میں جو درخت ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ اس کی لمبائی بھی اتنی ہے کہ 500 سال لگ جائیں گے وہاں تک پہنچنے میں۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب 500 سال پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے، تو پھل ہمیں کب ملے گا؟ تو جنت وہ آٹومیٹک سسٹم ہوگا، آپ کا ارادہ ہوگا، ہاتھ بڑھے گا اور آپ کے پاس پھل حاضر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً جو ہے 4000 سال کی مسافت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحوں میں وہاں تک اپنا ہاتھ پہنچا دیا۔ ایک اور کمال دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس کا۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہیں سامنے سجدے کے پاس رہتی ہیں، اور وہی افضل ہے، اور اب بہت زیادہ نگاہیں اٹھی تو سامنے جاتی ہے، لیکن آسمانوں تک کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آسمانوں پر دیکھ لیں، آسمانوں پر نہیں دیکھتے۔ جب ایک امتی آسمانوں پر نماز میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں اور دین لے کر کے آئے، وہ کیسے آسمانوں پر دیکھیں گے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں میری نظر وہاں تک پہنچی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر یکساں دیکھتے ہیں، دن ہو رات ہو اجالا ہو اندھیرا ہو یکساں دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا اقیموا رکوعکم وسجودکم فانی اراکم من واد ظہری، کہ تم اپنا رکوع اور سجدہ ٹھیک ٹھیک کیا کرو، میں پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع تو ظاہری چیز ہے، کوئی بھی دیکھ لے گا، لیکن تمہارے دلوں کی کیفیت بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 6 جہت 6 سمتیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، 6 جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے اقدس کا باطنی کمال ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے سرشار فرمائے۔